تیرے کام آئیں گے۔ ان غلاموں کو آزاد کر کے تو کیا کرے گا؟ ان ضعیفوں کو، کمزوروں کو آزاد کرنے سے تجھے کیا ملنے والا؟ صدیق اکبر کا جواب تھا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، میں ان غلاموں کو اس لیے نہیں آزاد کر رہا ہوں کہ یہ میرے کام آئیں، میں ان سے کوئی فائدہ اٹھاؤں۔ ان غلاموں کی آزادی کا ایک یہ مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو آزاد کر رہا ہوں۔ میرا مقصود تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر میں نے ان سے کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا تو یہ تو پھر عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو پھر عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو پھر میں دنیا ہی کے اندر اس کا بدلہ لے رہا ہوں۔ میرا مقصود ان سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ان غلاموں کی آزادی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ صدیق اکبر نے اپنی مال و دولت، اپنا مال، اپنا بینک بیلنس، اپنی ساری دولت اللہ کی راہ پر خرچ کی، اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کی، اپنی اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صدیق اکبر کو اتنا بدلہ دے گا، ایسا بدلہ دے گا، ایسا بدلہ دے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، بڑی ایمان افروز آیت مبارکہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ ہجرت کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 اعزازات بیان فرمائے گئے ہیں۔ 4 اعزازات۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغمبر علیہ السلام کو لے کر غار میں چلے تو آقا علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہیں، غار کے اندر پہنچتے ہیں، پیچھے سے دشمن بھی پہنچ جاتا ہے اور غار کے منہ میں پہنچتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب یہ دونوں غار میں پہنچے، ثانی اثنین، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک میرے محبوب تھے، ایک میرا محبوب پیغمبر تھا اور دوسرا صدیق اکبر تھا۔ اذ ہما فی الغار، غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، جب صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دشمن پہنچ گیا ہے، غار تک پہنچ گیا ہے، اور صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی، اپنا غم نہیں تھا، بلکہ غم اور فکر یہ تھی کہ حضور کو نقصان نہ پہنچائے، آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مغموم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اذ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کی جامعیت پر آپ غور کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ثانی اثنین، قرآن کہتا ہے کہ اس غار کے اندر ایک میرا محبوب تھا، دوسرا صدیق اکبر تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو صرف غار میں حضور کے ساتھ نہیں تھے بلکہ روز اول سے حضور کے ساتھ تھے، اور تا قیامت حضور کے ساتھ ہی رہیں گے، بلکہ تا جنت حضور کے ساتھ ہی رہیں گے۔ کلمہ تصدیق میں، کلمہ توحید میں اگر اول نبی ہیں تو دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کلمہ توحید میں، کلمہ اسلام میں اول نبی ہے تو ثانی اثنین، دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میدان جنگ کے اندر اگر اول نبی ہیں تو دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان امن کے اندر اگر اول نبی ہیں تو دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کے اندر اگر اول نبی ہیں تو دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کی گلیوں میں اگر اول نبی ہیں تو دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان بدر کے اندر اگر اول نبی ہیں تو ثانی اثنین، دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان احد کے اندر اگر اول نبی ہیں تو ثانی اثنین، دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی مہکتی ہوئی کلیوں میں اگر اول نبی